بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصار عادل حقیقی۔ دوستو، اگر اس دنیا میں حقیقی عدل کا نفاذ کروانا ہو تو وہ کسی عام آدمی کا کام نہیں، بلکہ وہ کوئی روحانی رہنما ہی کر سکتا ہے، کوئی اسپرچول لیڈر صحیح معنی میں کلی عدل کا نفاذ کر سکتا ہے، مگر وہ بھی اس صورت میں نفاذ عدل کر سکتا ہے کہ اس کے پاس وسائل مکمل ہوں، یعنی اس کے لیے کچھ چیزیں ضرورت کی طرح ہیں، مثلا موجودگان زمین میں سے بھی اس کے کئی انصار ہوں، یعنی اس کے انصار روحانیین کے ساتھ اس دنیا کے رہنے والے کچھ لوگ بھی ہوں، اور وہ مددگار باقی لوگوں سے چند امتیازی خصوصیات کے حامل بھی ہوں، جیسا کہ ان مددگاروں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس دنیا کے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں ایسی زمینیں ہیں کہ جہاں انسان آباد ہیں۔ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان کے شہر تمہارے شہروں کی طرح ہیں اور ان پر حجت اللہ ہم ہیں۔ اگر اس دنیا کے قیام عدل کے لیے کسی دوسرے سیارے یا پلینٹ میں سے کوئی مخلوق لائی جائے اور ان کے ذریعے یہ کام انجام دیا جائے تو کیا یہ کام بذات خود عدل ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، انصار عادل کے لیے لازم ہے کہ وہ انسان ہوں، یعنی وہ گوشت پوست کے انسان ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کا نظام اعلیٰ تو ویسے بھی چل رہا ہے، یہ ساری کائنات اور اس میں ملکوت فعالیہ قوائم متصرفہ سے یہ سارا نظام چلا رہے ہیں، پھر کسی دوسرے نظام کی ضرورت ہی نہیں رہتی، مگر یہاں ضرورت ہے اور انسانوں کو ضرورت ہے، اس لیے اس نظام عدل کے قیام کے معاون اور اسسٹ کرنے والوں کا انسان ہی ہونا لازم ہے۔ تیسری بات، ان مددگاروں اور معاونین کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ خود ظالم اور مجرم نہ ہوں، تاکہ وہ عدل کی زد میں خود نہ آ جائیں، اور جو خود مجرم کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا وہ عدل الہی کا معاون کیسے ہوگا؟ جب نظام عدل نافذ ہوگا اور اس کا کوئی معاون مجرم ہوگا تو پہلے وہ اپنے جرم بخشوانے کا تدارک کرے گا یا خود عدل کو نافذ کرے گا، اور کرے گا تو کس طرح؟ کیا کسی مجرم کو عدل کا معاون بنانا عدل ہے؟ جس جرم میں وہ خود ملوث ہو اس کی سزا کسی دوسرے کو کیسے دے گا؟ اور اگر دے بھی دے گا تو کیا وہ عدل الہیہ کے شایان شان کام ہوگا؟ چوتھی بات، انصار عادل حقیقی کے لیے صرف نیک اور پارسا ہونا کافی نہیں، بلکہ ان میں تمنائے عدل، جذبہ نفاذ کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ پانچویں بات، ان انصار کے لیے اولین و آخرین سے اونچا میرٹ رکھا گیا ہے، اور انہی کے لیے لازم ہے کہ وہ افضل اہل کل زمان ہوں۔ امام زمانہ جل اللہ فرج الشریف کے جو 313 اصحاب ہوں گے ان کا معیار تو انصار سے بھی اونچا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرج الشریف کوہ فاراں پر تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ 313 اصحاب اور 10,000 ایسے انصار ہوں گے جنہیں بزبان بائبل قدسی کہا گیا ہے۔ لازم ہے کہ ہم ماضی کے لوگوں کو دیکھیں تاکہ ہمیں اس میرٹ کا اندازہ ہو سکے۔